فلسطین میں جنگ بندی کے قریب حماس کے بیان نے جنگ بندی اور امن کی نئی کھڑکی کھولی. فلسطین میں امن کی راہ کو بند نہیں ہونے دینا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈونلڈ ٹرمپ قطر، سعودی عرب، ترکی اور دیگر ممالک سے اظہار تشکر. کہتے ہیں پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے. برادر ممالک کے ساتھ مل کر فلسطین میں دائمی امن کے لیے کوشاں ہیں. ٹرمپ کا حملے روکنے کا مطالبہ مسترد. اسرائیل کی غزہ پر بمباری جاری، مزید 70 فلسطینی شہید. عرب میڈیا کے مطابق 24 گھنٹے میں 93 فضائی حملے کیے گئے. غزہ سٹی میں کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر. شہداء کی مجموعی تعداد 67,000 سے تجاوز کر گئی. 1,69,430 فلسطینی زخمی. حماس کا کہنا ہے کہ غزہ پر حملوں سے ظاہر ہو گیا نیتنیاہو سیز فائر سے متعلق جھوٹ بول رہے ہیں. عرب ممالک اور عالمی برادری غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت رکوائے. بھارتی قیادت کے بیانات ساکھ بحال کرنے کی ناکام کوشش ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں اتنا فیصلہ کن شکست کے بعد جس کا اسکور 6-0 رہا ہو، اگر دوبارہ کوشش کی تو اسکور پہلے سے کہیں بہتر ہوگا. مودی اور اس کا ٹولہ جس طرح اپنی ساکھ کھو بیٹھا، اس کا پریشر لیڈرشپ کے بیانات سے ظاہر ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پر پیغام. وزیر اعظم اہم دورے پر آج ملیشیا روانہ ہوں گے. شہباز شریف کی ملیشین ہم منصب انور ابراہیم سے ملاقات ہوگی. تجارت، سرمایہ کاری، IT، تعلیم، توانائی، انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل معیشت میں تعاون کو وسعت دی جائے گی. دونوں جانب سے دو طرفہ معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے. ملک بھر میں موسم کا اتار چڑھاؤ جاری. NDMA کا مختلف علاقوں میں ممکنہ بارشوں کے حوالے سے الرٹ جاری. راولپنڈی، اسلام آباد میں وقفے سے بارشوں کا امکان. پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کے لیے تیار. کراچی، جامشورو، ٹھٹہ، بدین، سجاول، تھرپارکر اور عمر کوٹ میں بھی بارش کا امکان. پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات کا خدشہ. اور ICC ویمنز ورلڈ کپ میں آج پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں مد مقابل. کولمبو کے پریما داسا کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا. آج کے میچ میں بارش کے بار مداخلت کر سکتی ہے. جنگ کا نیا دور شروع ہوا تو پاکستان پیچھے نہیں رہے گا. اس بار بھارتی جغرافیائی حدود کو چکنا چور کر دیں گے. پاک فوج نے بھارت کو خبردار کر دیا. بھارتی فوجی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات پر پاک فوج کا اظہار تشویش. ISPR کے مطابق پاکستان پوری قوت اور پختہ عزم کے ساتھ کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا پابندی کے بغیر جواب دے گا. بھارت شاید پاکستان کے دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی تباہ کاریوں کو بھول گیا ہے. بھارت اپنے لڑاکا طیاروں کے ملبے بھول گیا. بھارت ایک نئے تصادم کی خواہش میں مبتلا دکھائی دیتا ہے. ISPR کے مطابق بھارتی دفاعی وزیر اور فوج اور فضائیہ کے سربراہان کے انتہائی اشتعال انگیز بیانات سامنے آئے. ایسے بیانات جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتے ہیں. یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بھارت ایک بار پھر جارحیت کے لیے من گھڑت بہانے تراش کر رہا ہے. ISPR کے مطابق گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارت کے خود کو مظلوم اور پاکستان کو منفی انداز میں پیش کرنے کا فائدہ اٹھایا. در حقیقت بھارت جنوبی ایشیا اور اس سے آگے تک تشدد کو ہوا دینے اور دہشت گردی کو فروغ دینے میں ملوث رہا. To congratulate Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Banyan al-Marsus. Pakistan is a proud country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Qasim Munir in the wartime. Pakistan is really proud of all of you. My role as the Chief Minister, Chief Executive of the most populous province of Pakistan.
پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز درپیش، فیلڈ مارشل کی حکمت عملی سے جنگ میں کامیابی ملی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں قومی سلامتی اور جنگی کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کورس میں شریک غیر ملکی شرکاء اپنے ملکوں کے سفیر ہیں، مشترکہ تربیتی کورس سے باہمی تعلقات مضبوط ہوں گے۔ پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے، درپیش چیلنجز سے مل کر نپٹا جا سکتا ہے۔ فطرت الہندوستان کے شر پسند مسلسل ناکامیوں پر بھوکلاٹ کا شکار، خزدار کے علاقے میں پرامن لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش، سیکورٹی فورسز کا بروقت آپریشن، 14 سے زائد دہشت گرد ہلاک، 20 سے زائد زخمی۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے متعدد ٹھکانوں کو کامیابی سے تباہ کیا۔ سیکورٹی فورسز عوام کے تحفظ کے لیے فطرت الہندوستان کے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ آزاد کشمیر حکومت، عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب، 12 بنیادی اور 13 اضافی نکات پر مشتمل جامع معاہدہ طے پا گیا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر کی سربراہی میں اعلیٰ سطح مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل، مظفر آباد اور پونچھ میں نئے تعلیمی بورڈ کے قیام سے تعلیمی اصلاحات کی جائے گی۔ منگلا ڈیم توسیعی منصوبے کے متاثرہ خاندانوں کو زمین کی فراہمی یقینی بنانے کا وعدہ، صحت اور بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے اربوں روپے کی فنڈنگ منظور۔ گرفتار مظاہرین کی رہائی اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمے کا شفاف اور منصفانہ حل معاہدے میں شامل۔ مذاکرات کی کامیابی کے بعد آزاد کشمیر میں زندگی معمول پر آنے لگی، موبائل سروس بحال، بازار بھی کھل گئے۔ مظفر آباد، باغ، آزاد کشمیر اور دیگر علاقوں میں موبائل فون سروس بحال، کاروباری مراکز کھل گئے، ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں۔